السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرما ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھر تھر آ جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 تا 36 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت سی اہم خبریں میرے سامنے ہیں اور جن میں سے ایک اہم خبر ہے جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے۔ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ الوداعی ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ 4 سینئر جرنیلوں میں زبیر حیات، اشفاق ندیم، جاوید اقبال رمدے اور قمر باجوہ شامل ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ابصار عبدالعلی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ابصار صاحب، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں باقی سرخیوں کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ اور اہم خبر جو ہے وہ بھارت کی کنٹرول لائن پر جارحیت کے حوالے سے۔ کنٹرول لائن، بھارتی گولہ باری، فائرنگ، 2 بچوں خاتون سمیت 4 افراد شہید۔ جوابی کارروائی میں 6 انڈین فوجی ہلاک۔ بھارت کسی طور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کون سی زبان سنے گا، کون سی زبان سے سمجھے گا، اور کیا اب یہاں پر معاملہ لاتوں کے بھوت اور باتوں والا ہی آ چکا ہے؟ اب جواب بات سے اوپر جا چکا ہے اور اب بھارت کو ایک مضبوط جواب ملنا چاہیے پاکستان کی طرف سے۔ اس تمام تر موضوع پر بات کریں گے، ہم پروگرام میں حصہ بنائیں گے اس موضوع کو اپنی گفتگو کا۔ پاناما کیس میں ذمہ داری ملی تو نبھانے کو تیار ہیں۔ کامران کیانی کے ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، یہ چیئرمین نیب کہتے ہیں۔ میرٹ پر آرمی چیف کا تقرر ادارے کے لیے بہتر ہوگا، دلاور۔ سینئر ترین کو بنایا جائے، خورشید شاہ یہ کہتے ہیں۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی شادی کے حوالے سے بھی آج کل کچھ خبریں گرم ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی ابصار عبدالعلی صاحب، ریٹائرمنٹ کے حوالے سے 29 نومبر ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تسلسل جاری رہے گا پاک فوج میں؟ دیکھیے، یہ ساری سچویشن کو آج کا جو دی نیشن اخبار ہے اس کی ایک سرخی نے بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ این آنریبل ایگزٹ، صحیح، اس سے زیادہ آنریبل ایگزٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک، کہ وہ ایک بہت ہی اچھی اننگ کھیل کر جا رہے ہیں، ہر دل میں اپنی جگہ بنا کر جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی حیثیت سے کچھ تحفظات رکھتے ہیں آرمی کے بارے میں، وہ بھی ان کے بارے میں بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب لائٹس آن ہو، کہتے ہیں نا کہ جب اسٹیج کے اوپر روشنی ہو، اسی وقت اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ یاد رکھے جاتے ہیں، اور اگر آپ لنگر آن کریں اپنے وجود کو تو پھر آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں مقبولیت میں کمی آتی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل کا یہ فیصلہ کہ جب روشنی ہے اسٹیج پر وہ چھوڑ دے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ ایک یہ روایت ڈالی جائے کہ جو سینئر موسٹ ہے ان کے بعد اسے موقع دیا جائے کہ وہ آئے۔ تو کچھ اندازہ ایسا ہو رہا ہے، اور کچھ اندر کی خبریں ایسی آ رہی ہیں ہائی اپ سے کہ پالیسی یہی بنائی ہے گورنمنٹ نے کہ وہ سینئر موسٹ جو جنرل ہے ان کو CNC بنا دیا جائے، اور یہ روایت بہت اچھی ہے، ہر حیثیت سے اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، اور یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت مشکل ملک ہے حکومت کرنے کے لیے، بالکل ٹھیک، لیکن اس کا بہت ایک آسان حل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قانون کے مطابق کام کریں۔ اچھا، جو قانون میں لکھا ہے، جو کیس ہے، اس کے مطابق ڈیسائیڈ کر دیں اور بھول جائیں، تو پھر کام صحیح ہوتے جائیں گے۔ ایسے ہی جب پروموشنز ہوتے ہیں کسی بھی جاب میں تو سینئر موسٹ کا مسئلہ، لیکن صرف ایک بات ہے کہ اس کی ACR خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، چونکہ ہر امپلائی کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے تو پھر سینئر موسٹ کو جگہ دینی چاہیے، اور توقع بھی ہے اور مجھے تو یقین ہے کہ اس بار سینئر موسٹ کو یہ موقع ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اور پاک یہ فوج کی کامیابیوں کا جو سلسلہ جاری ہے وہ تسلسل برقرار رہے گا؟ بالکل برقرار رہے گا، چونکہ انہوں نے، جنرل راحیل نے، ایک ایسا نمونہ، ایک ایسی مثال اپنی شخصیت اور اپنی کارکردگی سے پیش کی ہے کہ جو اسے فالو نہیں کرے گا اسے نقصان ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔
بالکل صحیح. چلیں بھارت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. پاکستان کو بھارت کے حوالے سے کتنی مزید مضبوط اور مربوط جواب دینے کی ضرورت ہے اور کتنی مضبوط حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایل او سی پر مسلسل جارحیت کر رہا ہے بھارت اور خلاف ورزیاں کر رہا ہے معاہدوں کی. کیا کہیں گے اتنی ڈھٹائی کے حوالے؟ ابھی عرفانہ آپ نے آغاز میں جب تعارفی ہیڈ لائنز آپ پڑھ رہی تھی جی تو آپ نے کہا تھا کہ اب بھارت کو اچھا جواب دیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو عمل جاری ہے, ان کے 4 مرتے ہیں, ہمارے 4 مرتے ہیں, تو شہید ہوتے ہیں تو ہم ان کے 7 مار دیتے ہیں. اور حد یہ ہے شرمندگی کی کہ وہ اسے ایکنالج بھی نہیں کرتے کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے ہیں, چونکہ اس میں ان کی نالاقی کا مسئلہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے جو لائن آف کنٹرول یا ورکنگ باؤنڈری پر وہ اس قسم کی فضول اور ظالمانہ اور وحشیانہ حرکتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے اندرونی معاملات جو ہیں نا, ان کے بیرونی جو پالیسیز اور بیرونی جو ان کے دوست ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. مثلا یہ کہ اپنے جو انتہا پسند ووٹرز ہیں ان کو بھی وہ خوش کر رہے ہیں, جو مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس کی طرف سے بھی توجہ ہٹا رہے ہیں وہ, اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ آئے اس کے اثرات کو بھی وہ ایک ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا بدترین دشمن اسرائیل ہمارا بہترین دوست ہے اور اب ہم سے تمہیں خوفزدہ رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پالیسی ہے ہندوستان کی کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر روزانہ کچھ نہ کچھ ظالمانہ قسم کا کوئی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے, اس سے خود ہندوستان کا چہرہ جو ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں بھیانک ہوتا جا رہا ہے. ظالمانہ غیر جمہوری عمل ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. ان حملوں میں صرف فوجی ہمارے شہید نہیں ہوتے, جو ہمارے سویلینز ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ عمل اس کو جتنی جلدی روک دیا جائے اچھا ہے, اور ہماری فوج جو ہے, ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف بہت صحیح ایکشن لے رہی ہے. 4 اگر ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کے 7 مارے جاتے ہیں, اس پر انہیں عقل آ جانی چاہیے, سمجھ آ جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابصار صاحب وہ تو اپنی شہادتوں کو یا ہلاکتوں کو کہا جائے تو وہ آن ہی نہیں کرتے ہیں. اپنی ہلاکتوں کو آن نہ کرنے کے پیچھے بزدلی ہے یا پھر ان کی اپنی کوئی ایسی خام پالیسی ہے, کیا وجہ ہے؟ مطلب آن کرنا تو آپ کا بہرحال ایک حق ہے نا, آخر آپ کے فوجی بھی ہیں, آپ انہیں لے کر بھی آتے ہیں, محاذ پہ لڑاتے بھی ہیں, تو مارے جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ نے حملہ کیا ہے اور جوابی کارروائی دوسرے ملک کی جانب سے کی گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے, اسے آن تو کریں کم از کم. نہیں, آن کریں گے تو بدنامی ہوگی نا کہ دشمن نے آپ کے 7 مارے, آپ نے دشمن کے 4 شہید کیے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس آرمی کی یعنی انڈین آرمی کی تضحیق ہوتی ہے. صحیح. اس کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. صحیح. تو اسے محسوس نہیں ہوتی اپنی یہ تضحیق؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر بند کر دے اس قسم کے حملے کرنا, اس قسم کی کارروائیاں کرنا, کیوں اپنے فوجی مروانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں, یہ بھی ان کی مجبوری ہے اور وہ بھی ان کی مجبوری ہے. وہ جو حملے کرتے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس کی طرف سے صرف اپنے ووٹرز کی نہیں بلکہ ساری دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ بھی ان کی مجبوری ہے. اور جو وہ مارے جاتے ہیں ان کے فوجی, ان کی تعداد کو, صحیح تعداد کو ایکنالج نہ کرنا, یہ بھی ان کی مجبوری ہے. تو پھر وہ ایک مجبور پالیسی پر اگر عمل کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری طرف سے تو نہلے پر دہلا جواب جائے گا اور جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ابصار صاحب؟ مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک اٹھی برہان وانی کی شہادت کے بعد, اسے ہر صورت دبانے کی کوشش کی گئی, دبنے میں نہیں آ رہی ہے. اب ایل او سی کی خلاف ورزیاں جو کی جا رہی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے حالات اتنے زیادہ خراب کیے جائیں اور اتنا انگیج کیا جائے پاکستان کو اپنے اندرونی محاذ پہ کہ مقبوضہ کشمیر کے موقف سے پیچھے ہٹا جا سکے. کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ موقف دبے گا؟ دیکھیے, ان کی پالیسی تو یہی تھی کہ جب وہ ہماری سینئر جو لیڈرشپ ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ رہی ہے جس کے بعد نئی لیڈرشپ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. تو نئی لیڈرشپ جت تیزی سے ابھر رہی, جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ابھر رہی ہے, ہندوستان قطعاً اس کو نہیں دبا سکتا. اب وہ ایک نعرہ ہے نا کہ جس گھر جتنے تم وانی مارو گے ہر گھر سے وانی نکلے گا. تو یہ ایک وانی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. اس شہادت سے کتنے وانی اب آ گئے ہیں, لائم لائٹ میں آئیں گے, وہ اس تحریک کو اپنا خون دیں گے اور اپنی ذہانت دیں گے اور اس کو آگے لے جائیں گے. لہٰذا اب جو ینگ لیڈرشپ آ رہی ہے
وہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ینگ لیڈرشپ ابھر رہی ہے، اور جو سینئر لیڈرشپ ابھی موجود ہے ان کو رہنمائی ان کو کرنے کے لیے ان کے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب کچھ اپنے ملک کی اندرونی سیاست اور معاملات کی بات کرتے ہیں۔ ملک کی اندرونی سیاست میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پاناما کیس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ پاناما کیس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ اونٹ کسی کل بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اور اس چیز کا دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم دونوں جماعتوں کی جانب سے وہ اس فیصلے کو منظم تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن کہ پارٹیاں آپس میں لڑنا جھگڑنا بند نہیں کریں گی۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب جوڈس کیس ہے، اور ہر چینل پر ایک سپریم کورٹ کھلا ہوا ہے، صحیح، اور وہاں پر وہ تمام بحث مباحثے ہو رہے ہیں جو وکلا اور جسٹس کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، تو ہمیں دراصل اوائڈ کرنا چاہیے جو کیس سب جوڈس ہوتا ہے نا، اس پر اگر ہم باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم گمراہ کر رہے ہیں اپنے منصفین کو، یا پھر ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک یہ دونوں صورتحال غلط ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فریق جس نے یہ کہا ہے کہ پاناما لیک کے لوگوں کو جو جرم کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا یہ الزام رہتا ہے، تو الزام کے اوپر میڈیا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے، اور میڈیا پر ان معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے دن چلے گا؟ آپ دیکھیے گا کہ گواہیاں آئیں گی، اور جو جھوٹی گواہیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور جو سچی گواہیاں ہیں ان کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو اس صورت میں بہت زیادہ اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، صرف اتنی دعا کرنی چاہیے کہ جو صحیح ہیں، حقائق جو ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ ہو، اور وہ دونوں فریق کو قابل قبول ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صرف پاناما کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے سارے کیس میں پاناما میں بھی کتنے نام اور بھی ہیں، جہانگیر ترین کا ہے، عبدالعلیم خان کا ہے، علیمہ خان کا ہے جو ان کی بہن ہے، ایک سٹنگ منسٹر ہے وہاں کا خیبر پختونخوا کا، اس کا بھی نام ہے، یہ تو ہیں تحریک انصاف کے۔ اس کے علاوہ ایک سٹنگ جج بھی ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کا بھی نام ہے، کتنے نام اور ہیں، وہ نام نہیں آتے۔ اس سے پھر عام لوگوں میں ایک یہ بات ذہنوں میں راسخ ہو رہی ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، ایک شخص کے بارے میں ایسا ہے، تو یہ اس سوچ کو بدلنا چاہیے، اور میڈیا ٹرائل میں اس بات کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بعض وقت بڑا تضاد نظر آتا ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کی طرف سے اٹارنی جنرل نے اپیئر ہونے کا کچھ کیا تو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ نواز شریف کے پرسن کے خلاف ہے یہ، لیکن جب کیس آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر چونکہ نواز شریف ہیں اس لیے پرائم منسٹر کا سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تضاد بھی ختم ہونا چاہیے۔ صحیح، اب ہو گیا شروع، وہ تمنا جو تحریک انصاف نے کی تھی کہ کورٹ میں کیس جائے، جس سے دوسری اپوزیشن جماعتیں متفق نہیں ہیں، خاص طور سے پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ اسے کورٹ میں نہیں، آپ اسمبلی میں ڈیسائیڈ کریں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری انصاف ملنا چاہیے، جمہوری فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب لفظ انصاف جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ انصاف جو ہے وہ انصاف دینا کورٹ کا کام نہیں ہے، انصاف کا کورٹ کا کام ہے قانون کو صحیح انٹرپریٹ کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، جو جرم ہوا ہے اس کے حوالے سے، جو شہادتیں آئی ہیں اس کے حوالے سے، اور جو لوگوں نے جو پروف دیے ہیں اس کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہوا، جو جیت گیا کہتا ہے انصاف ہوا، جو ہار گیا وہ کہتا ہے انصافی ہوئی۔ تو لفظ انصاف کو بدنام کرنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کورٹ کے معاملات میں فیصلہ، وہ بھی کہتے ہیں ورڈکٹ ہے، جسٹس نہیں کہتے، یہ عدالت جو ہے نا، تو اس کو یا وہ جسٹس کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ورڈکٹ ہے، یہ ہمارے فیصلہ ہوا ہے، یہ آیا ہے، اس میں بول دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اس حوالے سے تو وہی بات کہ معاملات اب کس کل بیٹھتے ہیں اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہے، جب ہم ٹاک شوز میں یا اس میں آتے ہیں تو ہمیں، جب ہم اس پر بات کریں تو ہمیں کالا گاؤن پہن کے آنا چاہیے جو وکیل پہنتے ہیں،
کیوں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو Discuss سب کرتے ہیں, جوڈس. ٹھیک ہے. چلیں کچھ لیکن تو بہرحال- ادب و آداب, ایٹیکیٹس, پروٹوکول صحیح, ہر ادارے کے برقرار رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے خراب ہو رہے ہیں تو ان کے خراب کرنے میں ہم بھی تو شامل ہیں بالکل ٹھیک, اپنی ان حرکات کے ذریعے. بالکل صحیح. چلیں اس کے میں مزید وضاحت آپ سے چاہوں گی, لیکن کچھ پارٹی کی پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, خان صاحب کی پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خان صاحب جلدی سے کسی پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, اور اگر اعتماد کر لیتے ہیں تو کیا وہ اعتماد پر پورا نہیں اتر پاتا ہے؟ اب وکیل کی تبدیلی کے حوالے سے ہی بات کی جائے, بابر اعوان کے حوالے سے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, حامد خان صاحب پہ پہلے اعتماد کیا تھا. کیا لگتا ہے کہ لوگ معیار پہ پورا نہیں اتر پاتے خان صاحب کے, یا قسمت ایسی ہے کہ وہ ان کی توقعات پوری نہیں ہو پاتی لوگوں سے؟ خان صاحب سوچتے نہیں ہیں زیادہ, اچھا, وہ بس سامنے سے بال آ رہا ہے تو ہٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے جو بابر اعوان کا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ تھوڑے سے اچھے بھی وکیل ہیں, تھوڑے سے ٹرکی وکیل بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کسی زمانے میں ایک بچہ تھا, وہ اس کو سوال جب دیے جاتے تھے ارتھمیٹک کے ہوم ورک کے لیے, تو وہ آخر میں جوابات بھی دیے ہوتے ہیں اس کے, تو وہ جواب دیکھ لیتا تھا ٹھیک, اور کسی فارمولے کے بغیر وہ فگر لے آتا تھا بالکل ٹھیک, کہ یہ صحیح ہو گیا. صحیح. تو ایسے بھی وکیل ہیں. خود ایک شو میں ہم نے خود دیکھا, سنا, ابھی ریپیٹ بھی کیا ایک پرائیویٹ چینل نے, کہ بابر اعوان اور عمران خان میں سخت جنگ ہو رہی ہے, اور بابر اعوان صاحب نے یہ تک کہا کہ بھائی تمہاری جو ناجائز بچی ہے ٹیریان, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عمران خان؟ تم سب کو کہتے ہو کہ وہ اخلاقی طور پر ریزائن کر دے, اخلاقی طور پر چھوڑ دے اپنی کرسی, تو تمہارا اپنی ناجائز بچی کے حساب سے تمہارا اخلاقی فرض کیا ہوتا ہے؟ صحیح. اب اسی کو وہ وکیل لا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح انہوں نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ میں اسے تو اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں گا, اب اسے اپنا ایڈوائزر انہوں نے کیا ہے, اور ایڈوائزر بھی ایسا ہے کہ وہ اس کے بغیر شاید کانفیڈنس نہیں فیل کرتے, ٹھیک ہے. اپنے ساتھ اسے لے کر گئے. خیر چلیے, یہ ماضی کا ہے, رائے بدل بھی سکتی ہے, لیکن یہ ان کا حق ہے تحریک انصاف کا کہ وہ جسے چاہیں وکیل کریں, صحیح, اور اس میں ہمیں اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس بابر اعوان صاحب بہتر لڑ سکتے ہیں ٹھیک تو وہ لڑیں گے, اور جو حامد خان صاحب انتہائی سنجیدہ اور سمجھدار اور اچھی ریپوٹیشن کے ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے بھی علیحدگی اس لیے اختیار نہیں کی کہ وہاں ان کی کوئی نالائقی کا مسئلہ تھا, بلکہ وہ ذہنی طور پر اتنے پریشان ہوئے کہ میڈیا میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ اندر جا کر بڑی پریشانی ہوتی ہے وکیل کو وکالت کرنے میں, جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا آپ سے, صحیح, صحیح, کہ ہم انصاف بھی نہیں ہونے دیتے, فیصلہ بھی نہیں آنے دیتے, اداروں کو کام بھی نہیں کرنے دیتے, پھر یہ کہتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے, نالائق ہیں, خراب ہیں, فلانا ہے. تو اس معاملے میں اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بابر اعوان صاحب ان کی وکالت اچھی کر سکتے ہیں, تو یہ حق ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان کا کہ وہ انہیں اپوائنٹ کرے, صحیح, اور امید بھی کریں کہ وہ کیس جیت جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. حکومت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ حکومت کو 2018 میں جو ہونے والے انتخابات ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اور دوبارہ سے برسر اقتدار آنے میں, جو کہ حکومت کے بہت سے ہاکس ہیں جن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری ہی حکومت ہوگی اور آئندہ 5 سال بھی ہمارے ہوں گے, لگتا ہے آپ کو کہ آئندہ 5 سال ان کے ہوں گے اور انہوں نے اتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے؟ دیکھیے, 5 حکومتوں میں ایسے ہاکس موجود ہیں. ٹھیک ہے. 4 صوبوں کی حکومتیں اور ایک مرکز, جو یہ کہتے ہیں کہ 18 کے بعد بھی ہم ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خوش فہمی کا دعویٰ ہوتا ہے, ہر پارٹی کرتی ہے. اس وقت جو ٹسل ہے اور موجودہ حکومت کو ہٹانے کا ہر طرف سے جو زور لگ رہا ہے, خاص طور سے تحریک انصاف کی طرف سے, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آخری دور میں جو اس پارٹی نے یعنی مسلم لیگ نون نے جو کام شروع کیے ہیں, جو فروٹفل ثابت ہونے والے ہیں, ان کے پھل آنے والے ان درختوں میں, اس سے پہلے اس کو ہٹا دو. بالکل ٹھیک. تاکہ الیکشن میں یہ ہارے بھی, اور وہ جو کام جب شروع ہو تو اس کا کریڈٹ آنے والی پارٹی لے لے بالکل کہ یہ ہم نے کیا ہے کام. تو یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ خود آپس میں متفق نہیں ہیں. صحیح. ایک کہتا ہے نارتھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, دوسرا کہتا ہے ساؤتھ کی طرف کر کے پڑھو. مثلا 2 بڑی پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف. تحریک انصاف کورٹ میں جانے میں بلیو کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں آپ اسمبلی میں جائے. صحیح. تو
اس کیس کو کمزور کرنے میں اور ہارنے میں خود اپوزیشن پارٹیز بہترین رول ادا کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے خلاف خود وہ کھڑی ہو گئی ہیں. صحیح. تو یہ صورتحال جس صورت میں وہ چاہیں وہ اسے ٹھیک کر لیں. اب آپ دیکھیے کہ ساری پارٹیوں نے، اب جماعت اسلامی بھی زور لگا رہی ہے. صحیح. انہوں نے تو یعنی کرپشن کے خلاف ٹرین مارچ بھی کر دیا، حالانکہ ٹرین مارچ سے کرپشن کو کیا مل سکتا ہے؟ صحیح. کچھ بھی نہیں مل سکتا. اس کی جگہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ محکموں میں جائیں اور محکمے کے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ کرپشن ایسے نہ کرو، ان کے کرپشن کا سراغ لگائیں اور پھر وہ حکومت کی توجہ میں لائیں، جو انصاف کرنے والے ادارے ان کی توجہ میں لائیں. یہ سب ہوتا نہیں. میڈیا پر بیٹھ کے الزامات کو اس صورت میں اتنی اونچی آواز میں لگایا جاتا ہے کہ وہ جرم لگنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. حکومتوں کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ ہر پارٹی کا یہی دعویٰ ہے. چلیں، پارٹی کے دعوے تو اپنی جگہ، لیکن اگر ہم گراف کے حوالے سے بات کریں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اپوزیشن کے لیل و نہار یہی رہے اور ان کی چال اسی طرح لنگڑاتی بھی رہی تو 18 میں مسلم لیگ نون کے پھر واپس آنے کے امکانات ہیں. اچھا، یہ تو بڑا واضح طور پہ آپ نے کہہ دیا. ہم پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کو لگتا ہے کہ عوام اتنے ہی اعتماد کا اظہار کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون پہ، اور پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہو سکی ہے لوگوں کے ذہن میں اپنا اعتماد؟ ابھی آپ دیکھیں یہ جو لوکل باڈیز کے جو ریزرو سیٹس کے بارے میں جو الیکشن ہوئے ہیں، 1370 نشستوں میں سے 1000 سے زیادہ مسلم لیگ نون نے جیتی. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی مخالف پارٹی یعنی تحریک انصاف نے 61 سیٹس جیتی. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں. چلیں، ٹھیک ہو گیا. پاکستان عوام کی سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جو بہت شدت کے ساتھ گراف نیچے گیا تھا، بہت زوال کا شکار دکھائی دی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ واپس آئے گی عروج کی طرف؟ بہت مشکل ہے. بلاول بھٹو کی قیادت میں یہ کچھ تھوڑا سا بہت مشکل ہے. اچھا. اب بلاول بھٹو شروع ہی سے ڈیٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ جس رستے پر آنا چاہیے، انہوں نے آتے ہی سینئر اور دوسری پارٹیوں کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے اوپر اتنے غلط انداز میں الزامات اور نعرے اور ان کو خطاب کیا ہے کہ بعض جگہ تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ عمران خان شرمندہ ہو گئے ہوں گے کہ اچھا ہمارے آگے بھی ایک شخص ہے جو ہم سے زیادہ بد کلامی اور بڑے بول سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آرگنائز کرنا چاہیے اپنے کو. ابھی آپ دیکھیں بلاول بھٹو لاہور میں آئے ہیں، کیا ریسیپشن ہوا ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. داتا دربار تشریف لے گئے تو وہاں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں جو لوگ بھرے ہوئے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے. ابھی جو ٹریک ریکارڈ ہے پیپل پارٹی کا، صحیح، اس کے مسئلے پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کا اعتماد ان سے ختم ہو گیا ہے. لیکن ہاں، بلاول بھٹو کو آپ شادی کر لینی چاہیے. اچھا جی بالکل. یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا ان کی جانب سے جو اظہار کیا گیا، ان کی خواہشات کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیے، ایک طرف ایک نوجوان ہے 28 سال کا اور دوسری طرف ایک نوجوانوں کا لیڈر ہے 64 سال کا 65 سال کا، دونوں شادی کے لیے بے چین ہیں. صحیح. اور دونوں نے خواہش کا اظہار کیا اور بڑے برملا انداز میں. تو بلاول بھٹو کے بارے میں ان کے والد نے، زرداری صاحب نے کہا کہ ہم تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تلاش کیوں کر رہے ہیں ادھر ادھر؟ وہ لیاری چلے جائیں. لیاری ان کا ووٹ بینک ہے، لیاری کے بل پر وہ حکومت میں ہے. لیاری میں غریب لوگ رہتے ہیں. ان کا نعرہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک غریب بچی کو اوپر لے آئیں. انہوں نے 40 سال 45 سال پہلے کہا تھا روٹی کپڑا اور مکان. بالکل ٹھیک. تو آج تک تو ملا نہیں عام آدمی کو. صحیح. تو وہاں لیاری کی کسی بچی کو لے آئیں، شادی کریں غریب کو، اس کو روٹی کی جگہ برگر کھلائیں. بالکل ٹھیک. چھت کی جگہ بہل دیں، کپڑے کی جگہ جو برانڈڈ سوٹ ہوتے ہیں وہ اسے پہنائیں. تو یہ پتہ لگ جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں. زرداری صاحب کو لیاری میں جائے اور ایک لڑکی تلاش کر لیں. بڑی چپتی ہوئی بات کی ہے آپ نے. اس وقت معاشرے کے لیے بڑی گہری کاٹ ثابت ہوگی یہ بات. صحیح. لیکن ہاں، عمران خان صاحب کا مسئلہ دوسرا ہے. عمران خان کا مسئلہ یہ، انہوں نے خود کہا کہ میرا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے بیویوں کے بارے میں. تو ان کے لیے دشواری ہے. ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ بس کریں. اچھا. ہاں دیکھیے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے، قائد اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، اس عہد کے تمام بڑے لیڈرز، جی جی،
ان کی اگر جو شریک حیات اگر یا تو فوت ہو گئی یا کسی صورت سے علیحدگی ہو گئی تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اپنی تحریک اپنی سیاسی سرگرمیوں پر مرکوز کر دی. بالکل ٹھیک. تو اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے انہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں, ایک طرف دیکھیں اور وہ ان کی پارٹی ہے اس کو ری آرگنائز کریں, اس کے الیکشنز کروائیں. جو دعوے کر کے وہ بھول گئے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک بہانہ تلاش کر لیتے ہیں, جیسے اپنے دھرنے اور تحریکوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے وہ الیکشنز کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو اس سے ان کی شخصیت کا گراف مقبولیت کا نیچے آ رہا ہے, اس کو روکنا چاہیے. تو دو شادی کے جو امیدوار اور خواستگار ہیں ان میں ایک تو مشورہ میں نے دے دیا بالکل ٹھیک بلاول بھٹو کا, اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ بس آگے آیت دو بہت ہے. اور یہ صرف آپ نے بلاول بھٹو کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اشرافیہ کے لیے یہ مشورہ دیا سب کے لیے ہے. بالکل تم جاؤ خاص, اور چونکہ وہ کہتے ہیں برابری کا مظاہرہ کہ ہمارا ووٹ بینک ہم نے تو لیاری کو بدل دیا ہے, لیاری ہمارا جو مرکز ہے توجہ کا, تو وہاں کی کسی غریب بچی کو اپنے محل میں لے آئیں. اس نے تو میرا خیال ہے کراچی کا کہ ساری سڑکیں بھی نہیں دیکھی ہوں گی, بالکل ٹھیک, تو اسے لا کے لاہور کے بلاول ہاؤس میں محل میں ٹھہرائیں, وہاں ٹھہرائیں, اسے باہر لے کر جائیں دبئی لنڈن وغیرہ. صحیح. تو ایک لیڈر پیدا کریں اپنے خاندانی نظام سے باہر, اپنی جو مملکت ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی دوسرے لوگوں کہتے ہیں ان کی یہاں بادشاہت ہے, وہاں تو دیکھیے نواز شریف ابھی پہلی نسل ہیں جو اقتدار میں ہیں, وہاں یہ چوتھی نسل ہے بلاول بالکل جو اقتدار میں ہیں. اب وہ بادشاہت کہہ رہے ہیں, تو اسی لیے ان لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا ہے ان لیڈروں کا. بالکل ٹھیک. کہ جس جگہ خود کھڑے ہیں, جس دلدل میں خود کھڑے ہیں, اس میں سے وہ پنجے اوپر کر کے بولنے کی کوشش کرتے دوسروں پر. بالکل صحیح. اس سے گراف نیچے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں اسی طرح سے کچھ دوہرے معیار امریکہ کے بھی ہیں. امریکہ کی بات کرتے ہیں. امریکی اقدار کو خطرات لاحق ہوئے تو ٹرمپ کے خلاف بولوں گا اوباما. نومنتخب صدر روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں پیوٹن. کیا کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے؟ ابھی تک تنقید جاری ہے, احتجاج جاری ہے, ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو اب آ چکے ہیں. اب دیکھیے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کو آپ خود ملامتی کہیں, یعنی خود الیکٹ کرنے والے اپنے کو پر ملامت کر رہے ہیں. صحیح. یا خود احتسابی کر رہے ہیں کہ اپنا, وہ تو اس وقت انہیں سوچنا چاہیے تھا جب یہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. لیکن یہ سارا معیشت کا مسئلہ ہے. ٹرمپ نے وہی کام کیے کرنا چاہتے ہیں جو مودی کر چکے ہیں. صحیح. معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے, روزگار دینے کے حوالے سے ووٹ انہوں نے لیے. اب وہاں کے لوگوں کا یہ خیال ہے, امریکہ کے عام آدمی نوجوان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہ جابز نہیں ملتی, باہر کے آنے والے جابز لے لیتے ہیں, وہ زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں, ہم نہیں خوشحال ہو رہے. تو یہ جو معاملات ہیں اس وجہ سے شاید انہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے. یہ گمراہی بھی ہو سکتی ہے. اچھا. ٹرمپ نے انہیں گمراہ بھی کیا ہے, چونکہ ٹرمپ اکیلے نہیں ہیں اپنی پالیسی بنانے میں. ان کے سر پہ پینٹاگون اور کانگریس موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے طور پہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکے. اور اس وقت جو آپ کو بہت ہی سخت قسم کا اور بہت ہی ڈریکولا قسم کا ٹرمپ نظر آ رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے ایسا نہ رہے. جب کانگریس اور پینٹاگون کے قبضے میں ہو جائے گا, حلف اٹھائے گا, تو پھر اس کی بولی بدلے گی. اچھا. اور ہمیں بہتری کی توقع کرنی چاہیے. جو انہوں نے تارکین وطن جن کے پاس دستاویز نہیں, جو انلیگل ہیں, ان کو نکالنے کا دیا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا لیگلائز کر لیں, تھوڑا سافٹ پالیسی کریں, کینیڈا کو فالو کریں. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بڑا وائز ڈیسیشن لیا ہے. باہر سے آنے والے لوگوں کو وہ ویلکم کر رہے ہیں, ان کی سختیاں کم کر رہے ہیں. ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کسی شخص نے, جو کینیڈا کا لیڈر ہے, اس نے شہری ہے, اس نے پاکستان میں کسی سے شادی کی, تو سالوں لگ جاتے تھے اسے اپنی بیوی کو بلانے میں. اب انہوں نے یہ پالیسی بھی ہلکی کر دی ہے. تو امریکہ میں جو کچھ ہے وہ امریکہ کے لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. جو باہر سے لوگ گئے ہیں انہوں نے امریکہ کو بلڈ کیا ہے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیے کہ جب 500 سال پہلے امریکہ میں لوگ آنا شروع ہوئے تو وہاں کی جو مقامی لوگ تھے ان کو تو انہوں نے مارا, جو ریڈ انڈینز تھے. اور پھر بلڈنگیں بنانے کے لیے یہ خود نہیں بنا سکتے تھے, چونکہ محنت کا کام تھا. جو
सेटलर्स आए थे अमेरिका में, लंदन से, तो ये ब्लैक्स को लेकर आते तो गुलामों को, सही, तो वहाँ की इमारतें तो ब्लैक स्लेव्स ने बनाई हैं। इसीलिए वहाँ एक तहरीक उठी आपसे कोई 8-10 साल पहले कि कोलंबस डे जो था उसको छुट्टी होती थी, ठीक है, और बड़े जलसे से होते थे। तो एक तरफ से एक रिवोल्ट हुआ कि हम कोलंबस की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, अच्छा, इसलिए कि कोलंबस ने स्लेवरी को प्रमोट किया। अच्छा, क्योंकि जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो यहाँ को तामीर करने के लिए वो ब्लैक स्लेव्स लाए, और इस तरह लाते थे जैसे माचिस की डिबिया में तीलियां रखी होती, सही, इस तरह वो स्लेव्स को लिटा के लाते थे कि जगह ज़्यादा ना घिरे, और जिसने आखिरी सांस ली वो उठाकर उसमें फेंक देते थे समंदर में। उन ब्लैक्स ने तामीर किया है, सही, उन ब्लैक्स को भी हिस्सा नहीं मिल रहा है, पिछली हुकूमतों ने भी उस तरह नहीं दिया, उन्हें दिया। बिल्कुल सही, अब दूसरे ब्रेन्स है जो ब्रेन ड्रेन, सारी दुनिया से ब्रेन ड्रेन होती है अमेरिका की तरफ, बेहतरीन ऐसा है। जहन वहाँ जाते हैं, उन्होंने वहाँ को तामीर किया है। वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की पॉलिसीज़ है, वहाँ के तमाम मामलात हैं, उन जहनों ने तामीर किए हैं। तो इस वक्त जो अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ज़मीनें नहीं फ़तह कर रहा, ज़माने फ़तह कर रहा है। बिल्कुल ठीक, तो इस ज़मानों को फ़तह करने में हमारे और एशिया के ख़ास तौर से इतने अच्छे अच्छे ब्रेन्स वहाँ गए हैं जो ज़बानें वो फ़तह कर रहे हैं। और ज़बानें किस तरह फ़तह कर रहे हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी में हर कदम आगे जा रहे हैं। बिल्कुल तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो अचीवमेंट्स हैं, जो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, वो वहाँ के लोकल लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो जाकर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, खुद आप यूनिवर्सिटी में देखिए कि जितनी हायर लेवल की एजुकेशन क्लासेस होते जाते हैं वहाँ अमेरिकन की परसेंटेज कम होती जाती है। बिल्कुल ठीक, और जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर ट्रम्प साहब अक्ल से काम लेंगे तो उन्हें बाहर से आने वालों की इन जहानतों और मेहनतों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है, और एक बैलेंस इख्तियार करना पड़ेगा। सही। और वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है वो पैदा करेंगे, सही, तो वो जॉब्स पैदा करें और मकामी लोगों को भी सेटिस्फाई करें। बिल्कुल ठीक है। और आपको लगता है कि वो ये कर पाएंगे? कर जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर उनके रिकॉर्ड के हवाले से देखा जाए तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन बहरहाल है। हाँ। आपको लगता है कि एक अच्छा बिजनेसमैन होने की हैसियत से वो अच्छे फैसले भी कर पाएंगे? देखिए, और टीपीपी से जो अलहदगी के मुआहदे के हवाले से वो कह रहे थे कि अलहदगी इख्तियार की जाएगी, आपको लगता है कि उसको वो पूरा करेंगे? नहीं हो सकते अलहदा उससे, उनको नुकसान होगा इसका। अच्छा, ठीक है ना। तो ट्रांस पैसिफिक के से जो कुछ उनको मिल रहा है, वहाँ के लोगों से मिल रहा है, फिर उससे महरूम होंगे। बिल्कुल ठीक। और इसका एक रिएक्शन पैदा होगा कि बाहर से आने वाले लोग वहाँ अगर देखेंगे कि अनवांटेड है वो, वहाँ उनके खिलाफ काम किया जा रहा है, तो उनके जहनों में रिएक्शन होगा। अब जो अपनी मेहनत से अमेरिका को तामीर कर रहे हैं और तामीर शुदा अमेरिका को मेंटेन कर रहे हैं, वो फिर बगावत में होगा। तो अमेरिका अपनी जो सूरत हाल है इसको लूज़ करेगा। बिल्कुल ठीक। ट्रांस पैसिफिक जो उनकी पॉलिसी है उसको और बेहतरी लाएं, उसके खिलाफ ना करें काम। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया अब्सार अब्दुल हसन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, और जैसे अब्सार साहब ने कहा कि अमेरिका को अगर बहैसियत मुल्क देखा जाए तो वो ज़मीनों को नहीं बल्कि ज़मानों को फ़तह करने की सलाहियत रखता है, और उसकी ये सलाहियत सिर्फ और सिर्फ डेवलप हुई है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि उसने अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क दोस्त पॉलिसीज़ तश्कील दी हैं। और हमारे हुक्मरानों को सोचने का अमर यही है कि हमारे मुल्क में हर किस्म का टैलेंट मौजूद है, हमारे मुल्क में हर किस्म की जहानत भी मौजूद है, हर किस्म की फतानत भी मौजूद है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियां हमें कहां लेकर जा रही हैं। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।